اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ الدہر پہ ہماری تیسری نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ہوا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو نطفہ امشاج یعنی ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ نبتلیہ، کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اسے ابتلا میں ڈال سکیں، تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں، تاکہ ہم اسے جانچ سکیں، تاکہ ہم اس کی پرکھ کر سکیں۔ نبتلی فجعلناہ، تو پس پھر ہم نے اسے بنایا، کیونکہ ہم نے اس کی آزمائش کرنی تھی، اس لیے ہم نے اسے بنایا سمیعا بصیرا، سنتا اور دیکھتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی آزمائش کرنی تھی تو ہم اسے اندھا بہرا بنا دیتے، اس کو کچھ نظر نہ آتا، وہ کچھ سنتا نہ، اس کے پاس چیزوں کو پہچاننے کے لیے وہ جو ڈیٹا لیا جاتا ہے اس کے کوئی آلات نہ ہوتے، اندھا بہرا ہوتا، پھر اس کی کیا آزمائش ہوتی؟ اگر ہوتی بھی تو بہت مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کو ہم نے کچھ استعدادات، کچھ صلاحیتوں سے نوازا۔ وہ صلاحیتیں، ان میں بنیادی ترین صلاحیت کیا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ پھر فرمایا انا ہدیناہ، پھر ہم نے اسے ہدایت دی، السبیل، راستے کی، وہ جو راستہ اس نے چلنا ہے، وہ جو راستہ اس نے طے کرنا ہے، جس پہ اس کی آزمائش ہونی ہے، اس کی بھی ہم نے اس کو ہدایت دے دی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اس تک ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے، جھٹلانے والا بنتا ہے یا شکر کرنے والا بنتا ہے۔ اب یہ ساری بات ہم نے اس پہ چھوڑ دی۔ جو کچھ نبتلیہ کے لیے، اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے فراہم کر دی۔ اب یہ اس کا کام ہے، اس کا ڈیسیژن ہے یہ کیا کہ وہ کفر کرنے والا بنتا ہے یا شکر کرنے والا بنتا ہے۔ یہ جو انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کے راستے کی اس کو ہدایت دے دی، اس میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز یہی ہے سمیعا بصیرا، سننا اور دیکھنے والا۔ یہ جو سن اور دیکھ کے جو ڈیٹا ملا ہے، اس کو کہیں پروسیس بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے کہا کہ اس کو ہم نے اولو الالباب بنایا، عقل والا بنایا، کہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، اس سے نتیجہ نکالنے کے قابل بھی ہے۔ یہ اولو الالباب ہے، یہ عقل والا ہے، یہ ہوش مند ہے، یہ سوچنے سمجھنے والا ہے، اس کو وہ صلاحیت بھی دے دی۔ اچھا، پھر اس پہ بس نہیں کیا، کہا کہ ہم نے اسے، اس کے اندر ایک خاص چیز رکھ دی۔ وہ کیا ہے کہ نیکی کو پہچاننے والا بنایا ہم نے اس کو۔ اس کے اندر ہم نے نیکی اور بدی کی پہچان الگ سے ودیت کر دی۔ اور اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ نیکی کو یہ جانتا ہے، بدی سے اس کا دل ابا کرتا ہے۔ کہا کہ یہ جو دل ہے یہ سب سے بڑا فتویٰ دینے والا ہے۔ کیسے
کہ آپ کوئی اچھا کام کریں تو اندر سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور کوئی برا کام کریں تو طبیعت پہ ناگواری سی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس نے رکھا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان دے دی. یہ بھی ہدایت کی طرف لے جانے والی ایک چیز ہے. پھر کیا کیا کہ اس کو روح دے دی، اپنی روح ربانی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا. کیوں؟ اس روح کا رجحان اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کی طرف کھینچتی ہے، اس کی طرف بلاتی ہے، اس کی طرف پرواز ہے، اس کی طرف اس کا رخ ہے. یہ بھی اس کو دے دی. سننے والا، دیکھنے والا، عقل والا، نیکی اور بدی کی پہچان والا، روح والا، 5 چیزیں ہو گئی. اس پہ بھی بس نہیں کیا، اس کے لیے انبیاء بھیجے، رسالت کا انسٹیٹیوشن، رسل مبشرین و منذرین، بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے رسول ہم نے بھیجے. اور کیا؟ ان کے ساتھ کتابیں نازل کی. 7 چیزیں ہو گئی. یہ 7 صلاحیتیں اس کو کس لیے دی؟ کہ ہم نے اس کی آزمائش کرنی ہے. کل کو یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے اس چیز کا کیسے پتہ چلتا، مجھے نیکی اور بدی کی پہچان ہی نہیں تھی، مجھے تیری طرف کو کھینچنے والا ہی نہیں تھا، میرے پاس کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. سارے سوالوں کے جواب دے گی اللہ کے ہاں. وہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایسا عذر کر سکے کہ جو عذر واقعی قابل قبول ہو. یہ اس لیے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا. اب یہ جو نبتلی ہے اس کی آزمائش، اس کے لیے 7 چیزیں تو اسے دے دی. آزمائش کس بنیاد پہ ہوگی؟ کس کس کی ہوگی؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جس کو انسان بنایا اس کی آزمائش ہوگی. یہ جو عمومی آزمائش ہے جو سب کی ہونی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے میں ہوگا. کیوں؟ آگے 4 کام بتا دیے. کون کرے گا؟ وہ آزمائش میں ڈال دیا اس کو. ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، نیکی کا حکم دو، صبر کرو اس پہ، ورنہ اے انسان تو انسان ہونے کی وجہ سے گھاٹے میں ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کے ارادہ قدیم میں یہ بات آئی تھی اور فرشتوں سے اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں ایک چیز بنانے جا رہا ہوں. کیا؟ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. انسان ہونا اور انسان کو بنانے سے پہلے ایک منصب عطا کر دیا کہ یہ میرا وائسرائے ہوگا، یہ جائے گا وہاں نیچے، جا کے جو ہے یہ میری نمائندگی کرے گا، میری پہچان کرائے گا، میری طرف بلائے گا. ایک ذمہ داری دے دی. اب جس کو آپ ذمہ داری دے دیں، کوئی آفس ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کسی کو کہیں پہ افسر بنا کے بھیجتی ہے، واپس آتا ہے تو رپورٹ دو تم نے کیا کیا، کس کام کے لیے بھیجا تھا، وہ کام کیا کہ نہیں، تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، خلافت نبھائی کہ نہیں. خواہ تمہیں خلافت عرضی نہ ملے، عالم اکبر جو ہے اس میں خلافت عرضی نہ ملے، یہ جو عالم اصغر ہے اس کی خلافت تو ہے نا، کسی نہ کسی درجے میں خلافت تو ہے. تم میں سے ہر ایک جو ہے کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک گڈریا ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس درجے کی خلافت تو ہے نا. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور پھر فرمایا سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور حیات اور یہ زندگی اور مارنا، یہ سارا کچھ ہم نے بنایا اسی لیے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. بات ہی ختم کر. ہم دنیا میں آئے ہیں
ایک موت ہم پہ پہلے قائم ہو چکی تھی، عالم ارواح میں ہمیں پیدا کیا اور پھر مار دیا، سلا دیا، پھر دوبارہ اٹھا دیا، اب یہاں آگے پھر مار دیا جائے گا، سو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے گا، موت و حیات، موت و حیات، موت و حیات، یہ سارا ہم نے بنایا ہے کس لیے؟ لیبلوکم، تمہیں آزمائیں گے۔ کیا آزمائیں گے؟ کہ تم میں سے کون، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، اکثر عملا نہیں ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش کی بنا کیا ہے؟ آپ کا اور میرا انسان ہونا۔ دوسری، اب ذرا خصوصی آزمائش، کڑی آزمائش، وہ کب پڑتی ہے؟ وہ ایمان لانے پر پڑتی ہے۔ ایک وہ جو پہلی آزمائش ہے تو سب انسانوں کے لیے انسان ہونے پہ ہے، یہ دوسری آزمائش ہے جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پہ کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے، اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا؟ نہیں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پہ لفظ فتنہ آ گیا۔ قرآن مجید میں 3 الفاظ آئے آزمائش کے لیے۔ ایک محنہ کا لفظ آیا جس سے امتحان بنتا ہے، محنہ، امتحانہ، اور دوسرا یہ جو لفظ بلا یبلو، ابتلا، یہ آیا۔ یہ جو محنہ کا لفظ ہے، امتحان کا لفظ، یہ پورے قرآن میں 2 دفعہ آیا، اور یہ جو بلا یبلو کا جو لفظ ہے جس سے ابتلا بھی بنا، جس سے نبتلی بنا، یہ پورے قرآن مجید میں 38 دفعہ آیا۔ اور ایک اور لفظ جس کو ہم کہتے ہیں فتنہ، یہ قرآن مجید میں 60 مرتبہ آیا۔ اچھا، یہ تینوں مختلف ہیں، تینوں آزمائش کے لیے تینوں مختلف ہیں۔ امتحان کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب استعمال ہوتا ہے تو پچھلے وقت کی جو تربیت، جو کام ہے، اس کو جانچنے کے لیے، اور اس میں عموماً سختی نہیں ہوتی، یہ آسان ہوتا ہے، اس میں سختیاں نہیں پڑتی۔ لیکن یہ جو دوسرا لفظ ہے بلا یبلو، ابتلا، یہ سخت حالات سے آتا ہے، اس میں تنگی اور تکلیف ہوتی ہے، حادثات کے ذریعے آتا ہے، لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مصیبت میں پڑا ہوا۔ اور تیسرا لفظ ہے فتنہ۔ فتنہ عجیب ہی لفظ ہے، عموماً یہ ان چیزوں سے آزمایا جاتا ہے جو بندے کو پیاری ہو، اچھی لگتی ہو۔ اس آزمائش کا مسئلہ یہ ہے، دوسرے تو کیا جانیں گے، بعض دفعہ خود بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں فتنے میں پڑ گیا، خود ہی نہیں پتا ہوتا۔ یہ اس طرح کی آزمائش، تو اس کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہے۔ 60 دفعہ یہ لفظ آیا۔ یہاں پہ یہ جو آیا مبارکہ ہے سورہ عنکبوت کی، اس میں یہی لفظ آیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہنے پہ، صرف کہہ دینے پہ کہ ہم ایمان لے آئے، چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنے میں ڈالا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے فتنے میں ڈالا۔ یہ ہماری پرانی روایت ہے، ہمارا پرانا طریقہ ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیوں ہے؟ سچوں کو اور جھوٹوں کو ذرا ہم الگ الگ کرتے جاتے ہیں۔ کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا اب فتنے میں ڈالیں گے، کیوں ڈالیں گے؟ پتہ چل جائے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ ظاہر فرما دے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ یہ آزمائش آتی ہے ایمان کے ساتھ، اور جس کے رتبے ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل، انبیاء پہ سب سے زیادہ آتی ہے، پھر صدیقین پہ آئے گی، پھر شہداء پہ آئے گی، پھر صالحین پہ آئے گی، درجہ بدرجہ کم ہوتی جائے گی اور درجہ بدرجہ اوپر چڑھتی جائے گی۔ انبیاء میں سب سے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب سے زیادہ آئی۔ آپ نے فرمایا
کہ تمہیں اگر کبھی زندگی میں اپنی مصیبتیں، آلام اور آزمائشیں تنگ کریں تو میری زندگی کو دیکھ لینا، تمہیں سکون آ جائے گا، کیونکہ مجھ سے زیادہ آزمائش کسی پہ نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ آزمائشیں یہ آتی ہیں انبیاء پہ۔ اچھا، یہ جو آزمائش ہے نا، اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آزمائش ہوتی ہے، محبت پہ آزمائش پڑتی ہے، خواہش پہ آزمائش پڑتی ہے، رغبت پہ آزمائش پڑتی، جو چیزیں مرغوب ہیں، اچھی لگتی ہیں، ان سے آزمائش ہوتی ہے۔ جو چیزیں عموماً مرغوب نہیں ہیں تو ان پہ آزمائش نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، بڑی بڑی چیزوں کے نام لے لیے کہ دل میں کھبا دی گئی ہے پسندیدہ چیزوں کی محبت۔ زُيِّنَ، زینت، بڑا اہم لفظ ہے۔ کس میں؟ عورتوں میں، بیٹوں میں، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں، اور وہ نشان زدہ گھوڑے، جس طرح آج کل کاریں ہوتی ہیں نا، ان پہ بیج لگا ہوتا ہے، مرسڈیز کا نشان، اور یہ لیکسس کا نشان، اور بی ایم ڈبلیو کا نشان، مسومہ نشان لگا، ان کے نام ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی گھوڑوں کے نام ہوا کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جانور اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، اصل میں یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان تھا، لیکن تمہارے لیے مزین کر دیا گیا، اس لیے اس میں تیری آزمائش آ گئی، ورنہ اس کی حیثیت کوئی نہیں اس کے علاوہ کہ یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ضرورت کا سامان ہے، لیکن اس سے تمہیں محبت ہو گئی، زینت اس کی جو ہے وہ تمہاری آنکھوں میں کھب گئی، تمہارے لیے آزمائش بن گئی۔ پھر ایک انسانی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مختلف سٹیجز سے ہو کے گزرتی ہے۔ سورہ حدید میں آیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ عجیب زندگی ہے بندے کی، لہو اور لہب، کھیل تماشا، اس کے بعد اس کی زندگی میں زینت آ جاتی ہے، دکھاوا، اچھا لگنا، اچھی لگنے والی چیزوں کو پہننا، استعمال کرنا، اپنی ملکیت میں لینا، خود کو دیکھتے رہنا اور خوبصورت بناتے رہنا، یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہ حصہ جب گزرتا ہے تو تفاخر بینکم، ایسی چیزیں حاصل کرنا جس پہ وہ ایک دوسرے پہ فخر کر سکے، میرے پاس یہ ہے، تیرے پاس ہے کہ نہیں؟ جی میرے پاس تو نہیں، ہاں میں تو فخر کروں گا اس پہ، شہر میں اور کسی کے پاس ایسی گاڑی نہیں۔ یہ آئی فون جو ہے جب آیا تھا، اس کا نیا ماڈل سب سے پہلے میرے پاس آیا تھا، اس وقت کسی کے پاس نہیں۔ کیا بات، تفاخر بینکم، زندگی، انسان کی زندگی اس سے ہو کے گزرتی ہے، اور اس کی زندگی کا آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب زیادہ سے زیادہ جمع کرو، اس سے بھی وہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ تکاثر اور تفاخر اور زینت یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، او بھائی دنیا، اس زمین کے اوپر، جو زمین کی پیٹھ پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے زینت، اچھا لگنے والا بنا دیا۔ زینت بنا دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اچھی ہو نہ ہو، ہم نے اس کا میک اپ کر دیا، تمہیں اچھا لگائیں گے، تمہیں خوبصورت لگے گی۔ سورہ کہف میں، سورہ اعراف میں شیطان نے بھی یہی کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ سے اس کا مکالمہ ہوا تو اس نے کہا کہ ان کو بہکانے کی میری صورت یہ ہوگی کہ میں ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاؤں گا۔ برا کام یہ کریں گے، میں ان کی پیٹھ تھپکاؤں گا، شاباش بہت اچھا کیا، کتنا خوبصورت کام کیا، اس میں پھنس جائیں گے، اس میں آزمائش ہو جائے گی۔ تو کہا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، وہی آزمائش، بلا یبلو لنبلوہم، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ جو چیزیں اصل میں متاع دنیا تھی، برتنے کا سامان تھا،
لیکن اس میں ذرا زینت جب ڈالی گئی نا، آہا خوبصورت لگنے لگا، دل پھنس کے رہ گیا اس میں، اٹک گئے، میری جان اٹک گئی اس میں۔ خوبصورت لش پش کرتی میری نئے ماڈل کی گاڑی ہے، گیراج میں کھڑی ہے، کار پورچ میں کھڑی ہے، دن میں 4 دفعہ ویسے جا کے دیکھتا ہوں، اس کا مزہ آتا ہے۔ میری کوٹھی، میرے بچے، میرا فارم ہاؤس، کیا کیا جانور پالے میں نے وہاں پہ، کیا کیا بوٹے لگائے ہیں، زینت بنے، آزمائش کا ذریعہ بنے۔ اب ان کے ذریعے آزمایا کیسے جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب دل ان میں لگے گا نا تو ان کے جانے کا، ان کے لٹ جانے کا خوف سے آزمائیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے زینت میں سے کوئی چیز دی ہی نہیں، ان کو بھوک سے آزما لیں گے۔ دونوں طریقے ہیں، دے کے آزمانا، لے کے آزمانا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، بندہ مارنا نہیں ہے، آزمانا ہے۔ تو اس کو ہم خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ جو مال متاع زینت جمع کی، اس میں نقصان ڈال دیں گے، ہم خود ڈالیں گے نقصان، کار کا ایکسیڈنٹ کروا دیں گے، کوٹھی میں آگ لگوا دیں گے، ایسے حالات پیدا کر دیں گے، چھوڑ کے بھاگنا پڑ جائے گا، دل پھنسا بس، چھوڑ کے بھاگنا پڑ جائے گا۔ جان میں والانفس، بیماریاں لے آئیں گے، تمہیں کارڈیالوجی کا مسئلہ ہوگا، شوگر کر دیں گے تمہیں، ہیپاٹائٹس سی ہو جائے گا، تو وہ جو ہے کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس طرح۔ پھر یہ بھی فرمایا فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگی دیں گے، مال و متاع کی زیب و زینت تنگ کر دیں گے، بأسا، ذرا جسمانی تکلیف میں، حین الباس، جنگ کی صورتحال پیدا کر دیں، امن ہی نہیں رہے گا، آزمائیں گے تمہیں، اس طرح سے آزمائیں گے۔ اور کہا کہ وحین الباس، ہم ان لوگوں کو اس طرح سے اب آزمائیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اتنا آزمائیں گے ہم تمہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان پہ اتنی سختیاں کی، ان کو تنگی نے آ گھیرا، جسمانی تکلیف نے آ گھیرا، ان کو ہم نے ایسے مسائل میں ڈالا، زلزلوا، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو رسول تھے وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، وہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ حالات کر دیں گے، متی نصر اللہ، رسول بھی اور ایمان والے بھی پکار اٹھیں گے متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ آزما رہے ہیں تمہیں، اللہ کی نصر یہ کونے پہ کھڑی آ رہی ہے، لیکن ذرا تمہاری آزمائش ہوتے۔ تو یہ آزمائش کے حالات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کریں گے، لیکن یہ کہ آزمائش کیوں، فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، کہا کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ ہر وقت تم کشائش اور روزی اور یا اللہ مال دے دے مال دے دے مال دے دے، یہ دعائیں کرتے پھرتے ہو نا، مسئلہ یہ ہے اگر ہم کھلا رزق دے دیں دنیا میں سب کو، لوگ باغی ہو جائیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، لوگ جو ہیں باغی ہو جائیں۔ آپ دیکھیں اکثر مال و متاع والے اللہ کی طرف نہیں موڑتے، یہ غریب ہی ہیں بیچارے جن کو اللہ بار بار یاد آتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اندر جھانک کے دیکھیں، لاسٹ ٹائم جب بہت ساری دولت ملی تھی کیا کیا تھا؟ یا اگر بہت ساری دولت مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں گے بغاوت کے منصوبے اندر چل رہے ہوں گے۔ شکر ہے اس بندے کے لیے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دولت نہیں دیتا، ورنہ وہ اللہ کا باغی ہو کے مرے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور دوسری بات، یہ جو کشائش ہے نا، اس میں بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 42 میں کہ تم سے پہلے بھی
رسول بھیجے گئے، ان کی امتیں تھیں، ہم نے انہیں سختیوں میں پکڑ لیا، بأسائی و ضرائی، معلوم متاع کی بھی سختی تنگی اور جسمانی تنگی بھی، کیوں؟ لعلہم یتضرعون، ذرا میرے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، آتے ہی نہیں، بندہ باغی ہو جاتا ہے اگر آزمائش نہ آئے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے رخ موڑ لیتا ہے، تنگی میں تکلیف میں اللہ کی طرف مڑ کے آتا ہے۔ اور پھر ان کامیابیوں کے لیے جو ان آزمائشوں میں جو بات ہے کامیابی کا معیار کہا گیا وبشر الصابرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، وبشر الصابرین، یہ سارا کچھ ہو گزرے گا، پھر بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے قالو، وہ پکار اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا؟ وہ سب کچھ اللہ کا دیا تھا، میں بھی اللہ کا ہی ہوں، اللہ جب چاہے گا واپس لے لے، انا للہ، تھا ہی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، یہ چیز بھی اللہ کا، و انا الیہ راجعون، گم گئی تو کیا ہوا، ضائع ہو گئی تو کیا ہوا، آخر کو میں نے مر جانا ہے، میرے کس کام آنی ہے، اللہ نے دی تھی لے لی، یہ صبر ہے۔ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ آزمائش میں کھرے اترے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں، ورحمت، ان پر اللہ کی رحمت ہے، اولئک ھم المہتدون، اصل میں ہدایت یافتہ لوگ یہ ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف مقامات سے مختلف آیتوں کی روشنی میں میں نے سورۃ الدہر کا جو ایک لفظ ہے نبتلیہ، کہ ہم اسے آزمائیں گے، وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کر دے، اور ہمارے اور قرآن مجید کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کر دے، اور ہمیں قرآن مجید سمجھ آنے لگے۔